بیوی نے اپنے خاوند سے پوچھا، شادی کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں محسوس ہوئی ہیں؟ خاوند بولا، کچھ زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا، بس پہلے میں من مرید تھا، سب کام اپنی مرضی سے کرتا تھا، اور اب رن مرید ہو گیا ہوں۔ ماں اپنے بچے سے کہہ رہی تھی، بیٹا خوب پڑھو، اچھی بیوی ملے گی۔ بیٹے نے کہا، پاپا اتنے پڑھے لکھے ہیں، ان کو کیا ملا جو مجھے اچھی ملے گی؟ اس کے بعد بچہ صبح سے شام ہو گئی، ابھی تک گھر نہیں آیا۔ بابا جی کہتے ہیں، اس حسین و جمیل دنیا میں شادی شدہ مرد کی حالت کومے میں پڑے ہوئے اس مریض کی طرح ہے جو دیکھ تو سکتا ہے مگر بول نہیں سکتا۔ ایک دوست دوسرے سے، اچھی اور بری بیوی میں کیا فرق ہے؟ دوسرا دوست، کیا مطلب؟ کیا بیویاں اچھی بھی ہوتی ہیں؟ شیخ، کبھی آدھی رات کو میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں تم سے کتنی شدید محبت کرتا ہوں۔ لڑکی، تو پھر کیوں نہیں کرتے کال؟ شیخ، کرنے کی بہت کوشش کرتا ہوں، لیکن ایک آواز میرا راستہ روک لیتی ہے۔ لڑکی، کیسی آواز؟ شیخ، اس کال کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے۔ شرارتی کاکا فرماتے ہیں، ایک ماں اپنے بیٹے کو 20 سال میں جنٹل بناتی ہے اور ایک بیوی اسی شخص کو 20 منٹ میں مینٹل بناتی ہے۔ شوہر کی موجودگی میں بیوی زور زور سے دعا مانگتے ہوئے، اے میرے پیارے اللہ میاں، میرے پیارے میاں کو ڈھیر سارے پیسے دیں۔ پھر آہستہ سے بولی، آگے اس منحوس سے تو میں خود لے لوں گی۔ ایک کنجوس آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی پر اسے شطرنج جہیز میں دی۔ کسی نے پوچھا، یہ کیسا تحفہ ہے؟ کنجوس آدمی نے کہا، میں اپنی بیٹی کو شادی میں گھوڑے، ہاتھی اور نوکر تحفے میں دینا چاہتا تھا، میری خواہش پوری ہو گئی۔ ایک بچہ امتحانات میں فیل ہو گیا تو گھر آ کر زاروں قطار رونے لگا۔ ماں نے کہا، چپ ہو جاؤ بیٹا، صبر کرو، تمہاری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ بچے نے جلدی سے کہا، جی امی، یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے پورے سال کچھ نہیں پڑھا، ورنہ ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ مالک نوکر سے، گڈو، میں نے پلیٹ میں کیک رکھا تھا، کہاں گیا؟ گڈو، مجھے ڈر تھا کہ کہیں بلی نہ کھا جائے، اس لیے میں کھا گیا۔ ایک شخص ہر مزاحیہ بات پر 3 بار ہنستا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تم ہر بات پر 3 مرتبہ کیوں ہنستے ہو؟ اس شخص نے کہا، پہلی بار لوگوں کے ساتھ مل کر ہنستا ہوں، دوسری بار بات سمجھ آنے پر ہنستا ہوں، اور تیسری بار اپنی بے وقوفی پر ہنستا ہوں۔ مالک نوکر سے، یہ لو 5 روپے کی ماچس لے کر آؤ، اور سنو، اچھی طرح دیکھ بھال کر لینا، کہیں نکلی نہ ہو۔ نوکر ماچس دیتے ہوئے، صاحب جی، میں نے ایک ایک کر کے پوری ماچس کی تیلیاں جلا کر دیکھ لی ہیں، اس میں ایک بھی نکلی نہیں ہے۔ ایک استاد صاحب کے پاس چیک ہونے کے لیے ایک پرچہ آیا۔ پرچے پر بڑی خوبصورتی سے طالب علم نے اپنا رول نمبر اور نام لکھا تھا۔ دوسرے صفحے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ تیسرے صفحے پر سوال کا نمبر لکھا تھا۔ چوتھے صفحے پر بچے نے لکھا، سر یہاں سیاہی بہت پھیل رہی ہے۔ 5ویں صفحے پر لکھا تھا، ایک اور صفحہ ملاحظہ فرمائیں۔ چھٹے صفحے پر لکھا تھا، سر آپ کو تکلیف تو ہوگی۔ اگلے صفحے پر سوال شروع کرتا ہوں۔ جب استاد اگلے صفحے پر پہنچا تو طالب علم نے بڑی خوبصورتی سے لکھا ہوا تھا، سر آپ نے اتنا سفر طے کیا ہے، اگر مجھے کچھ آتا ہوتا تو پہلے صفحے پر ہی نہ لکھ دیتا، مہربانی کر کے پاس کر دیں۔ دنیا کے بہترین اردو بولنے والوں میں مقابلہ تھا۔
سوال نہایت ہی مشکل پوچھا گیا تھا کہ سکون، اطمینان، خوشی، خاموشی اور ذہنی یکسوئی کو زیادہ سے زیادہ 5 الفاظ کے جملے میں بیان کریں۔ جو مقابلہ جیتا اس کا جواب تھا میری بیوی سو رہی ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں اگر محبوب کی شادی کسی اور سے ہو جائے تو دکھ 2-3 ماہ تک رہتا ہے، اور اگر محبوب سے ہو جائے تو اس کے بعد بابا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے کار کا دروازہ کھولے تو سمجھ جاؤ یا تو کار نہیں ہے، یا پھر بیوی نہیں ہے، یا پھر وہ بیوی نہیں ہے۔ ایک بچے نے دوسرے بچے سے کہا مجھے آج 2 روپے کا سکہ ملا ہے۔ دوسرے بچے نے کہا ارے یہ تو میرا ہے۔ پہلے بچے نے کہا ارے جا مجھے تو 1 روپے کے 2 سکے ملے ہیں۔ دوسرے نے کہا میرا سکہ زمین پر گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ ایک طبیب کا دستور تھا کہ وہ جب بھی کسی مریض کو دیکھنے جاتا تو سب سے پہلے گھر کے باورچی کو گلے لگاتا۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ میرا طب خانہ انہی باورچیوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اگر یہ لوگ تیری اور ناقابل ہضم غذائیں گھر والوں کو نہ کھلاتے تو کوئی بیمار ہی نہ ہوتا۔ ایک زمیندار نے اپنے باغ میں مٹی کا ایک ڈھیر دیکھا تو اپنے نوکر سے کہا کہ ایک گڑھا کھود کر یہ مٹی اس میں ڈال دو۔ نوکر حیرانی سے جناب تو اس گڑھے کی مٹی کہاں جائے گی؟ زمیندار غصے سے تم کتنے احمق ہو، اس کے لیے ایک اور گڑھا کھود لو۔ استاد پاکستان میں امن قائم کیوں نہیں ہوتا؟ پپو ہمارا جھنڈا ہی الٹا ہے۔ استاد کیا مطلب؟ پپو سفید رنگ امن کا ہوتا ہے اور سبز رنگ قوم کا۔ امن کو ڈنڈا دیا ہوا ہے، اگر یہی ڈنڈا قوم کو دیا ہوتا تو آج امن ہوتا۔ سردار اپنے بیٹے سے بیٹا شراب مت پینا کبھی، ورنہ وہ جو سامنے 2 آدمی جا رہے ہیں تمہیں 4 نظر آئیں گے۔ بیٹا بولا ارے ابا لیکن وہ سامنے تو صرف 1 آدمی ہے۔ پپو امی کیا سچ بولنا چاہیے؟ امی ہاں۔ پپو تو سچ سچ بتائیے کہ آپ نے بسکٹ کا ڈبہ کہاں چھپا رکھا ہے؟ بائی کو بائی سے جدا کرتی ہے جی ایف، ماں کو بیٹے سے جدا کرتی ہے جی ایف، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرواتی ہے جی ایف، انسان کو دنیا سے جدا کر دیتی ہے جی ایف، گھر میں جھگڑا کروا دیتی ہے جی ایف۔ جی ایف کا مطلب ہے غلط فہمی، جو اس وقت آپ کو ہوئی ہے۔ گرل فرینڈ تو بیچاری معصوم ہوتی ہے۔ شوہر ذرا بات سنو، بیوی غصے سے چپ رہو، کھانا کھاتے وقت بات نہیں کرتے۔ کھانا کھانے کے بعد بیوی بولی ہاں تم کیا کہہ رہے تھے؟ شوہر نے کہا تمہاری پلیٹ میں کاکروچ تھا، وہ بھی تم نے کھا لیا۔ میاں بیوی میں شدید قسم کی جنگ ہو رہی تھی۔ شوہر اب میری زندگی کیوں عذاب کرتی ہو؟ نکاح کے وقت خود ہی تو کہا تھا کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے۔ بیوی ہاں وہ میری سنگین غلطی تھی، اگر میں اپنا مستقبل اس وقت جان لیتی تو یقینی طور پر صرف یہی کہتی کہ فضول ہے فضول ہے فضول ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو کوئی بھی عورت میری تعریف کرتی تو امی فوراً کہتی لے جا 4 دن رکھ کے دیکھ لے تب تجھے پتہ چل جائے گا۔ کل بیوی کی خوبصورت سہیلی گھر آئی تھی، مجھے دیکھ کر بار بار کہہ رہی تھی کتنے اچھے ہیں نا تمہارے شوہر، پر مجال ہے بیوی کے منہ سے ایک بار بھی نکلا ہو کہ لے جا 4 دن رکھ کے دیکھ لے۔ ایک صاحب نے چھپ کر دوسری شادی کر لی، جب بات کھلی تو پہلی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی اور اس کے گھر والوں نے مطالبہ کیا کہ ایک ہی شرط پر ہم واپس بھیجیں گے کہ اگر شوہر دوسری بیوی کو طلاق دے۔ شوہر نے کہا
میں نے اس سے نکاح کرتے وقت قسم کھائی تھی کہ اگر میں تجھے طلاق دوں تو میری پہلی بیوی کو بھی طلاق ہو جائے۔ بس پھر کیا تھا، اس کی پہلی بیوی بھی ڈر کے مارے دوسرے دن پہنچ گئی۔ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی پوچھتی ہے جب اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ شوہر بیوی سے جھگڑتے ہوئے: میں تم سے ڈرتا ورتا نہیں، کسی بھول میں نہ رہنا۔ بیوی: ہاں یاد ہے مجھے، 6 لوگوں کو لے کر آئے تھے مجھے دیکھنے، 100 لوگ منگنی پر اور 500 بارات پر اپنے ساتھ لائے تھے، بھول گئے کیا؟ مجھے دیکھو، اکیلی ہی آ گئی تمہارے گھر۔ ایک آدمی کی ایک ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ ہسپتال گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک آدمی کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو دیکھ کر بولا: بھائی، آپ کی 2 بیویاں ہیں کیا؟ ایک میراثی جھوٹ موٹ کا ڈاکٹر بن گیا۔ ایک خوبصورت لڑکی چیک اپ کروانے آئی، میراثی اس کا چیک اپ کرنے کے لیے اس کو الگ کمرے میں لے گیا۔ میراثی نے سر سے پاؤں تک لڑکی کو دیکھا اور کہا: لمبی سانس لو۔ لڑکی نے لمبی سانس لی تو ٹک کر کے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میراثی گھبرا کر بولا: لگتا ہے آپ کے دل کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ لڑکی نے میراثی کو زور کا تھپڑ مارا اور بولی: کمینے، پہلی بات تو یہ کہ دل کی کون سی ہڈی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ٹوٹنے کی آواز آئی ہے وہ تمہاری کرسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے۔ ناکام عاشق بہترین شاعری کرتا ہے، غزلیں گاتا ہے، پہاڑوں میں گھومتا ہے اور دریا کے کنارے بیٹھ کر بانسری بجاتا ہے۔ کامیاب عاشق سبزی، گوشت، دودھ اور پیمپرز لاتا ہے، بچوں کو اسکول چھوڑتا ہے، گھر کا کرایہ دیتا ہے اور ہر ہفتے سسرال پابندی سے حاضری دیتا ہے۔ ایک خاتون اپنی سہیلی کو بتا رہی تھی: یہ میں ہی ہوں جس نے اپنے شوہر کو کروڑ پتی بنا دیا۔ سہیلی: تمہارا شوہر پہلے کیا تھا؟ خاتون: ارب پتی۔ ایک کنجوس آدمی پیٹرول پمپ پر گیا اور بولا: میری موٹر سائیکل میں 20 روپے کا پیٹرول ڈال دو۔ پیٹرول پمپ والا بولا: اتنا زیادہ پیٹرول ڈال کر کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ کنجوس آدمی بولا: ارے بھائی، جانا کہاں ہے؟ ہمیں تو بس پیسے اڑانے کا شوق ہے۔ دل کے آپریشن کے بعد ایک خاتون کی حالت تشویشناک تھی۔ ان کے شوہر بیڈ کے قریب پریشان کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا: آپ پریشان نہ ہوں، یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، اس عمر کے لوگ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسی بھی کم عمر نہیں ڈاکٹر صاحب، پورے 45 سال کی ہیں۔ شوہر نے جواب دیا۔ مریضہ نے آہستہ سے حرکت کی، بامشکل ہونٹ ہلائے اور اس کی سرگوشی سنائی دی: 44 سال۔